بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، میرا آج کا موضوع ہے قوموں کا عروج و زوال۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ جس کو ہو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ارشاد ربانی ہے سورۃ الرعد آیت نمبر 11 میں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود نہیں بدلتا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی برائی چاہتا ہے تو پھر کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور اس کے سوا اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار نہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ کسی کو ابتداً عذاب نہیں دیتا، جب وہ اپنی صلاحیت میں خلل ڈالتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر مصیبت تجویز کی جاتی ہے۔ ہم کسی قوم کو اس وقت تک ہلاکت میں نہیں ڈالتے جب تک وہ خود سامان ہلاکت پیدا نہیں کرتا۔ جب ہم عذاب بھیجتے ہیں تو پھر کوئی بھی ان کو اس چیز کو ٹال نہیں سکتا، نہ ہی کوئی قوم اس کی حامی و مددگار ہو سکتی ہے۔ خبر نہیں کیا ہے نام خدا فریبی یا خود غرضی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ تفسیر حقانی میں لکھا ہے کہ مسلمان کی پستی کا باعث اپنے اصول صحیحہ کی کم کردگی ہے۔ وہ قوم جو مردہ قوموں میں زندہ قوموں کی روح پھونکنے کے لیے آئی تھی، وہ قوم جو خستہ قسمت والوں کی قسمت کو بیدار کرنے کے لیے آئی تھی، جو قوم جاہل قوموں کے سینے نور الہی سے بھرنے کے لیے آئی تھی، آج نیم بسمل ہو کر دم توڑ رہی ہے۔ جن کے اسلاف کے سینے نور الہی سے بھرپور تھے، آج جہالت کا شکار ہو رہی ہے۔ آج ہماری مثال ایک مریض کی ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن عمل سے جی چراتے ہیں۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ سورۃ العصر کے اصول اربعہ کی زندگی کا حصہ بنائیں: ایمان، عمل صالح، تواصو بالحق اور تواصو بالصبر کی پابندی کریں۔ پھر دیکھیں نصرت الہی کس طرح ان کا استقبال کرتی ہے۔ تواصو بالحق، تواصو بالصبر کی پابندی کے لیے اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ اصلاح ایک مسلسل اور ضروری عمل کا نام ہے۔ اس کی ضرورت و اہمیت ہر وقت زندگی کے تمام پہلوؤں میں محسوس کی جاتی رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کی اجتماعی انفرادی زندگی کے تمام پہلوؤں کو مسلسل اصلاح فرماتے رہے۔ سب سے پہلے افراد کی زندگی کی اصلاح پر توجہ دی، اور پھر اپنی مکی زندگی امت کی ذہنی اصلاح پر صرف فرماتے رہے، اور یہ اسی اصلاح کا اثر تھا کہ جب کسی شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو وہ حاضر عدالت ہو کر سزا کے طلبگار ہوتے تاکہ فکر آخرت کی سزا سے بچ سکیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اصلاح کی کوئی اسکیم پائیدار نہیں ہو سکتی جب تک فکر آخرت اس کی بنیادی اساس نہ ہو۔ اگر آج قوموں کی اصلاح کی جا سکتی ہے تو انہی فکری بنیادوں کی ذہنوں میں اجاگر کرنا ہوگا۔ زندگی کے تمام شعبوں میں انہی عقائد کی حکمرانی کرنی ہوگی۔ جب ایمان زندہ ہوگا، یقین محکم ہوگا، تو پھر ایمان، عمل صالح، تواصو بالحق، تواصو بالصبر کی پابندی آسان ہو جائے گی۔ ایمان سے مراد فقط قلبی تصدیق نہیں بلکہ ایک برقی طاقت ہے جو اس تصدیق کے اثر کے ساتھ پیدا ہو۔ فقط نجات آخرت کی باتوں پر ہی تصدیق نہ ہو بلکہ تمدن، معاشرت، اقتصادیات، سیاسیات کے متعلق ہدایت پر بھی عمل ہو۔ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ عمل صالح سے مراد فقط نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تہجد، اشراق اور چاشتی نہیں بلکہ تمام ہدایت قرآنی کو عملی جانا پہنانا مراد ہے۔ ہم نے قوانین الہی میں فرق کر رکھا ہے۔ قوانین آخرت تو کم و بیش ہم کر لیتے ہیں، لیکن جھوٹ، گلا، چوری، چغلی سے پرہیز نہیں کرتے۔ روزہ رکھتے ہیں،
مگر جھوٹی شہادت کی گواہی سے احتراز نہیں کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں مگر اپنی بیٹیوں کو جائیداد کے حق سے محروم کر دیتے ہیں، بہنوں کو بھی حصہ نہیں دیتے، یتیموں بیواؤں کے حق غصب کرنے میں کوئی پرہیز نہیں کرتے۔ تواصع بالحق کے حلقہ اثر کو ہر ممکن ذریعہ سے وسیع کرنا ہمارا فرض اولین تھا کہ قرآن کریم کا ہر لفظ، ہر آیت، ہر رکوع، ہر سورت کے ہم عمل ہوتے۔ تیرے زمین پہ جب تک ہو نہ نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول قرآن، گرا کشا ہے نہ راضی ہے نہ صاحب کشاف۔ پھر دوسروں کو اس کی تبلیغ کرتے تاکہ قرآن دنیا کے ہر گوشے زمین پر زندہ و درخشاں نظر آتا، ظلمت، کفر و ضلالت اس کے نور سے صفحہ ہستی سے روح پوش ہو جاتی۔ آج ہم نے فرض تبلیغ ترک کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات مفقود ہو کر رہ گئی ہے۔ اگر ہم پہلے 3 اصول مسلمانوں میں رائج ہو جائیں تو پھر تواصع بالصبر میں یہ قوم کسی سے پیچھے نہیں، کیونکہ صبر نہ ہو تو مایوسی دل کو گھیر لیتی ہے، ایمان کی قوت چھین لیتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ صبر ایمان کا سرچشمہ ہے، جب صبر گیا تو ایمان بھی رخصت ہو گیا۔ صبر سے اگر پہاڑ جیسا غم بھی ہو تو اس میں شکستگی نہیں آتی۔ رنج سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آساں ہو گئیں۔ تو دنیا میں مسلمانوں سے زیادہ کوئی قوم اگر وہ صبر پہ عمل کرتی ہے تو کوئی قوم بہادر نہیں۔ آج مسلمانوں کی ناکامی و نامرادی ہماری اپنی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ توفیق بخشے کہ وہ ان اصول سورۃ العصر کے اصول 4 پر عمل کریں اور فلاح دارین حاصل کریں۔ گر تو می خواہی مسلمان زیستن، گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز پہ قرآن زیستن، وما علینا الا البلاغ۔